سر اتنے برسوں کے بعد اللہ نے آپ کو فائنلی سچا ثابت کر دیا ہے، مشرک دشمن نے حملہ کر دیا، غزوہ ہند کا آغاز ہو گیا، آنے والے دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ احمد، سچے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تو صرف سیدی رسول اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچا رہے تھے، ہم تو صرف وہ اذان دے رہے تھے جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے اس قوم کے لیے دی ہے، اور اس قوم کو اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سیدی رسول اللہ نے اس پاکستانی قوم کے لیے، اس گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کے لیے اور اس قوم کے لیے جو غزوہ ہند کی سعادت رکھی ہے، ہم تو صرف وہ پیغام اس قوم تک پہنچا رہے تھے کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت رکھی ہوئی ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم نے ہماری بات سن کر نہیں دی، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم نے آنے والے غزوہ ہند کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس قوم کو اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہی نہیں تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ ان احادیث پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی لیے وہ ہم کو روکنے کے لیے، اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے ہم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جس طرح فرعون کو معلوم تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے پورے فرعونی نظام کو تباہ کر دے گا، فرعون یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا، بچہ تو نہیں جانتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ فرعون کے نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، فرعون جانتا تھا یہ بات، اس لیے اس نے لاکھوں بچے قتل کروائے صرف اس کوشش کے لیے کہ وہ اس بچے کو پیدا ہونے سے روک سکے جس نے بڑا ہو کر اس کے نظام کو تباہ کرنا۔ یہ مشرک اور یہ یہودی دونوں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے آخری زمانے کی جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے ہاتھوں مشرکوں کی تباہی اور پھر یہودیوں کی تباہی سے ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے وہ آگے بڑھ کر اس وقت کے موسیٰ کو، جو اللہ نے وقت کا موسیٰ پیدا کیا ہے، جو وقت کے فرعونوں کو چیلنج کرے گا، اس کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اس پاکستان کو یہ تباہ کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ جانتے ہیں ہمارے دین کو ہم پاکستانیوں کے مقابلے میں۔